ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی تھی۔ اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں۔ اور پھر انہوں نے دعا کی کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوئے گی۔ اللہ حافظ۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے اس کو ثواب میں سے اس کو حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ حافظ۔ وہ دے شکر اس کا اور نہ دے تو ملال نہیں، کہ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں پر کوئی سوال نہیں۔ اللہ حافظ۔ کوئی شخص نہیں جانتا وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس سرزمین میں انہیں موت آئے گی، بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ اللہ حافظ۔ تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہو سکتا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان پالتی ہے، اور یہ ایک کھلا گناہ کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔ کسی جگہ 3 شخصوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور جہاں 5 آدمیوں کی سرگوشی ہو وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہاں وہ کہیں ہو کسی جگہ۔ اگر تیرے ماں باپ کی مضبوط کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہا نہ مانیو، تم سب کو میری طرف سے لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کر دیں گے۔ اللہ حافظ۔ اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل، یہ زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا، اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔ ان سب عادوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان پالا ہے۔ اللہ حافظ۔ اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو، یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ حافظ۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغ و نعمتوں میں ہوں گے، اور جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہوئیں گے، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ حافظ۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکی ہو ان لوگوں کو ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ ہے۔ اللہ حافظ۔ جو لوگ
بن دیکھے اپنے پروردگار پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم۔ اللہ حافظ۔ بارش اللہ کسی کی ذرہ بھر بھی حق تلفی نہیں کرتا۔ اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اسے کئی گناہ کر دے گا اور اپنے ہاتھ سے اجر عظیم پہنچے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستوں پر نہ چلنا۔ اللہ حافظ۔ اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جو شخص 313 مرتبہ یا عزیزو یا اللہ پڑھتا ہے، لوگوں میں اس کی بے پناہ عزت ہوتی ہے اور کامیابی اس شخص کے قدم چومتی ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ کو ایک بار وظیفہ دے رہی ہوں، ایک بار سورت مزمل پڑھیں، قرآن تو پڑھی ہوں گی، اور جب پہنچے انا لک سکا فی النہار سن طویلا، اس آیت کو 101 مرتبہ سورہ مزمل ختم کر دیں۔ اور جو یہ چاہتا ہے بارش کی طرح رزق آئے، جو یہ چاہتا ہے کہ مرادیں پوری ہو جائیں، اور جو یہ چاہتا ہے میرا کفن پاک جائے اور میرا تن پاک جائے اور میری ذلتیں میرے ساتھ نہ جائیں، یہ اس کے لیے میں اشارے کر رہی ہوں اور سورہ مزمل کا یہ عمل دے رہی ہوں، اس کو ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔ جب آپ ہر طرف سے ہار جائیں نا تو اس عمل کو ضرور کریے گا، انشاءاللہ تعالی ایسی اللہ کی مدد حاصل ہوگی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی طاقتور عمل آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں۔ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور بیچ میں آپ کو 100 مرتبہ یا مالکو، 100 مرتبہ یا بہابو، 100 مرتبہ یا رزاقو کرنے کے بعد اللہ سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ فوراً اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ حافظ۔ روزی میں برکت کے اورات تو کئی ہیں، مطلب یا ذوالجلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ رزق خیال ملے گا۔ اور یا اللہ 786 بار نماز جمعہ پڑھ کر اور لکھ لیں اس کو، اور اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق اور بڑھتا اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ یہ باسط تو یہ پتھا ہو یا کریم ہو، چاہے رزق کی تنگی کا مسئلہ ہو، چاہے روزی کا مسئلہ ہو، چاہے کاروبار کی تنگی کا مسئلہ ہو، چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، اسے کثرت سے پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کرا کریں، انشاءاللہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، اور اسے دوسروں تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔